بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالی نے اس دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے بہت ساری ضروریات رکھی ہے. یہ دنیا ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جس میں انسان کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اللہ نے ہمارے ساتھ ضروریات لگائی، ضروریات پوری کرنے کا انتظام بھی فرمایا اور ضروریات کو کیسے پورا کرنا اس کا طریقہ بھی بتلا دیا. اور اس میں ایک بہت بڑا کرم یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کی ضروریات کو
اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورا کرتا ہے تو ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور وہ عبادت بھی بن جاتی ہے. یہ اللہ تعالی کا ہم بندوں کے اوپر بہت بڑا کرم اور فضل ہے. دنیا کی زندگی ہے ہی ایسی کہ اس کے اندر ضرورتیں پڑتی ہے. کھانا ضرورت ہے، پانی ضرورت ہے، آرام کرنا ایک ضرورت ہے. ایسی بہت ساری ضروریات اس دنیا کی زندگی میں لگی ہوئی ہے اور ضرورت بھی اللہ پوری فرماتے ہیں. ضرورت پوری کرنے کا طریقہ بھی اللہ بتلاتے ہیں اور اس ضرورت کو عبادت بنا کر اس پر ثواب بھی اللہ عطا فرماتے ہیں. کتنی مہربانی پر مہربانی ہے اللہ تعالی کی. اس کو ایک دوسری تعبیر سے یوں سمجھو کہ انسان کی جو عادت ہے وہ عادت کو عبادت اللہ تعالی صحیح طریقے سے عمل کرنے کی وجہ سے بنا دیتے ہیں. عادت کو پورا کرو، صحیح طریقے سے پورا کرو تو اس عادت کو عبادت اللہ بناتے ہیں. اب یہ جو انسان کی زندگی کی بہت ساری ضروریات ہے جس کو ہم گجراتی میں جیون ضروریات کہتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، شادی نکاح. یہ بھی جیون ضروریات کی چیزوں میں سے ایک ہے. اللہ تعالی کا ایک کرم اور فضل آپ بھی سوچو تو ہم اس مالک کی عنایت پر، مہربانی پر حیران رہ جاتے ہیں کہ انسان کھانے کی ضرورت پوری کرتا ہے لیکن اپنے اندر سے، اپنی جنس میں سے، اپنی نوع میں سے پوری نہیں کرتا، باہر سے پوری کرتا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ انسان کو پکا کر کے کھاوے؟ اس فتنے کے زمانے کے اندر کچھ دجال صفت لوگ آپ کو دنیا میں مل سکتے ہیں جو انسان کو ذبح کر کے کھاوے. باقی عام انسان، زیادہ تر انسان دنیا کے اپنی کھانے کی ضرورت اپنے اندر سے پورا نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالی نے یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر سے انتظام فرمایا. کھیتی اگتی ہے کھیت میں اور ضرورت ہمارے پیٹ کی پوری ہوتی ہے. ہری ہری گھاس ایک جانور کھاتا ہے اور اس جانور کے پیٹ میں گھاس جائے گی اور وہ جانور کا گوشت ہمارے پیٹ میں جائے گا.
اللہ باہر سے ضرورت پوری کرتے ہیں. لیکن یہ شادی، یہ نکاح انسان کی ایسی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے اندر ہی سے انتظام فرمایا. انسان کی یہ ضرورت انسان میں سے ہی پوری فرمائی. تھوڑی سی سیکنڈ کے لیے سوچو کہ جس طرح کھانے پینے کی ضرورت باہر سے پوری ہوتی ہے، مکان والی ضرورت باہر سے پوری ہوتی ہے، اگر یہ نکاح شادی والی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالی باہر سے انتظام کرتے تو کتنا عجیب و غریب ہوتا، کیسا اچنبھا لگتا. آج کبھی کبھی کوئی شیطان کی بات کوئی سنتا ہے کہ فلانی عورت فلانے کتے سے غلط کام کرواتی ہے تو لوگوں کو کتنی حیرانی ہوتی ہے کہ ایک انسان ہو کر کے اپنی یہ ضرورت دوسری جگہ جا کر کے پوری کرے. کتنی حیرانی ہوتی ہے انسان کو. تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ یہ نکاح والی ضرورت، شادی والی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ نے باہر ہم کو نہیں بھیجا، ہمارے اندر سے ہی اللہ نے انتظام فرمایا. اور اس کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بتلائی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یہ بہت بڑی نشانی کہ انسان کے لیے انسان کے اندر سے اللہ تعالی نے جوڑا بنایا. عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت، یہ انسان میں سے، مانو جات میں سے اللہ نے پیدا فرمایا. یہ بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے. اب یہ نکاح والی ضرورت، شادی والی ضرورت پوری کرنے کا اللہ نے انتظام فرمایا تو اس کا طریقہ بھی بتلایا. کیسے یہ ضرورت پوری کرنی؟ جو مسلمان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نکاح اور شادی کی ضرورت پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس نکاح اور شادی کو عبادت بنا دیں گے، ثواب کی چیز بنا دیں گے، نیکی کی چیز بنا دیں گے. اور اللہ تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہم کو گائیڈ لائن دی کہ یہ نکاح اور شادی والی ضرورت کس طریقے سے تم پورا کرو گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا عمل، پریکٹیکل لائف، عملی زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلائی کہ نکاح کیسے ہو، شادی کیسے ہو. جو مسلمان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نکاح کرے گا، شادی کرے گا، نکاح والی ضرورت پوری کرے گا، اللہ اس نکاح اور شادی کو عبادت بنا دیں گے.
وہ نیکی بن جائے گی، ثواب کی چیز بن جائے گی۔ پہلی حدیث سنیے، اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، بڑی برکت، بڑی برکت۔ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو ہم برکت تلاش کرتے ہیں کہ بھائی شہر کے اندر کوئی بڑے بزرگ آنے والے ہیں، ان سے نکاح پڑھاؤ، برکت لو۔ فلاں عالم کو بلا کر کے نکاح پڑھاؤ، برکت لو۔ برکت لینا چاہتے ہیں نکاح میں، لینی بھی چاہیے نکاح میں برکت۔ اسی لیے سنت ہے کہ نکاح اور شادی کے بعد مرد لوگ دلہے کو مبارکبادی دیوے، عورتیں دلہن کو مبارکباد دیوے، یہ سنت عمل ہے۔ اور کیسے برکت کی دعا دینا، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی اور کیسے مبارک بادی دینی اس کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ بارک اللہ فیکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر۔ کتنی زبردست دعا کے کلمات، دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ تو ہر دلہا چاہتا ہے، ہر دلہن چاہتی ہے نکاح میں برکت ہو۔ تو برکت لینے کا ایک طریقہ ہے کہ دلہا دلہن کو مبارکباد دے، برکت کی دعا دے۔ لیکن صحیح معنی میں برکت کیسے آئے گی؟ شادی والی زندگی میں کیسے برکت آئے گی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی برکت، اعظم النکاح برکتن، نکاح میں بڑی برکت، ایسرہ مؤونہ، کہ جس کے اندر دوڑ دھوپ، تکلیف، خرچے کم سے کم ہوئے، اس میں اللہ تعالی بڑی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ بہت سمجھنے کی یہ حدیث پاک ہے۔ جتنی تکلیف، بوجھ اور دوڑ دھوپ، خرچ کم سے کم ہوگا، اس کے اندر اللہ تعالی بڑی برکت عطا فرمائیں گے۔ اب یہ حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اب حدیث پر عمل کیسے کریں گے؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی، 11 نکاح کیے، 9 نکاح کیے، بعض روایت میں اس سے زیادہ کا بھی تذکرہ ہے۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی، اپنی 4 بیٹیوں کی شادیاں کروائی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ زہرا۔ تو اللہ کے نبی کے اپنے نکاح، اپنی بیٹیوں کے نکاح کیسے کیے؟ وہ اس حدیث کے مطابق کیے، اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، بڑی برکت نکاح میں اس وقت آئے گی جب نکاح میں، شادی میں
دوڑ دھوپ کم سے کم ہوئے، تکلیف محنت کم سے کم ہوئے، بوجھ بھار ٹینشن کم سے کم ہوئے، آسان۔ اور یہ آسانی کب آئے گی نکاح میں، اور برکت کب آئے گی؟ میں 2-3 نکاح آپ کو نمونے کے سناتا ہوں، اور ہم کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، نمونہ، ہر چیز میں نمونہ، تو شادی اور نکاح میں بھی نمونہ، اس میں بھی نمونہ حضور کی زندگی۔ اور ایک بات سناؤں میں آپ کو، دیکھو تسبیحات کی پابندی بہت اہم چیز ہے، خوب اہتمام کرو تسبیحات کا، نماز کی پابندی، نوافل کی پابندی۔ ہمارے یہاں سلسلے کے اندر یوں کہتے ہیں کم از کم 2 نفل کی روزانہ پابندی کرو، تہجد، اشراق، چاش، اوابین 4 ہے، کوئی بھی 2 کی پابندی کرو، 4 کی کرو تو بہت اچھا، تلاوت کرو۔ لیکن ایک بات سمجھ لو، یہ تھوڑی بہت محنت کریں گے، پابندی کریں گے تو تسبیحات، تلاوت، ذکر، اس کا پابندی سے نبھانا آسان ہوتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ذرا کڑوی گولی آتی ہے، تھوڑی مشکل گولی، کہ گناہ سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اسی کے اندر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ معاشرتی زندگی، سماجی زندگی، یہ آدمی سنت طریقے سے کرے تو یہ انسان کی زندگی میں دینداری کی بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی دینداری کی۔ اچھی طرح سمجھ لو، کسی انسان کی دینداری اگر دیکھنی اور سمجھنی ہے تو معاشرت میں اور معاملات میں سمجھ میں آتی ہے، سماجی جیون میں، معاشرتی زندگی میں، معاملات کی زندگی میں، وہاں صحیح معنی میں دینداری سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کتنا دیندار ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے، ایک مثال دیتے ہیں داخلہ سمجھانے کے لیے، کہ عبادت والا جو اسلام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس پر عمل کرنے کے لیے 500 گرام ایمان چل جاوے، لیکن معاشرت اور معاملات والے اسلام پر عمل کرنے کے لیے 5 من ایمان چاہیے، تو آدمی معاشرت اور معاملات کے اوپر جو ہے اسلام پر عمل کر سکتا ہے۔ اور بہت اچھی طرح سنو، یہ جو ہمارے اکابر ہے، بزرگان دین ہے، جو ہمارے سلسلے کے تاج ہے، آفتاب و مہتاب ہے، جن کی جوتیاں ہمارے سروں کی ٹوپی ہے، اور ان کی جوتی کے نیچے کی مٹی ہماری آنکھ کا سرما ہے، یہ ہمارے سارے اولیاء اللہ، اکابرین، سلسلے کے مشائخین، ان کی عبادات دیکھو، معاشرت دیکھو، معاملات والی زندگی دیکھو، ہر جگہ آپ کو 100% دینداری نظر آئے گی۔ آدمی ایسے ولی نہیں بن جاتا، ایسے متقی اور بزرگ نہیں بن جاتا،
عبادات میں بھی دین، معاشرت میں بھی، معاملات کے اندر بھی دینداری. کہ کسی کی دینداری دیکھنی ہو تو اس کے گھر کی منگنی دیکھو، شادی دیکھو، پتا چلے کہ کتنی دینداری ہے. وہاں دینداری کا امتحان ہوتا ہے. میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت مالدار لڑکی سے حضور کا نکاح ہوا. بہت مالدار عورت. کتنے بڑے مالدار کہ اس عورت کا باپ وہ ایک بادشاہ، راجا، اور اس کا جو شوہر تھا جو مر گیا، بیوہ ہو کے آئی تھی حضور کے نکاح میں، تو وہ بھی راجا اور بادشاہ تھا. باپ بھی راجا اور شوہر بھی راجا. اب شوہر مر گیا اور بیوہ ہو کے آئی. نام تھا اس عورت کا زینب. یہودی عورت تھی. خیبر فتح ہوئی، جنگ میں خیبر فتح ہو گیا تو اس کا شوہر مارا گیا، زینب کا. یہ خیبر کے ایک سردار اور راجا کی بیٹی اور دوسرے سردار کی بیوی، اور اس کا شوہر حضرت علی کے ہاتھ سے گیا، قتل ہوا. بیوہ ہوئی زینب. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی کی شکل میں لائی گئی. دوسرے صحابی کے حصے میں گئی تھی، لوگوں نے مشورہ دیا حضور بڑے گھر کی ہے. وہ بھی آئی تھی بدلے کتابت کے سلسلے میں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشکش کی اور اس کی تو تقدیر چمک گئی، اور تقدیر چمکنے کا خواب دیکھ چکی تھی. وہ جس زمانے کے اندر یہ یہودی تھی اور یہودی شوہر کے نکاح میں تھی، ایک دن خواب دیکھا اس نے کہ یثرب یعنی مدینہ، مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے. مدینہ یثرب کے بعد مدینہ سے ایک چاند نکلا اور اس عورت کی گود میں آ کر کے وہ چاند گرا. خواب دیکھنا، پھر تعبیر آپ کو سمجھ میں آئے گی، بڑا مزہ آئے گا. یہ یہودی لڑکی زینب خواب دیکھتی ہے، یثرب سے ایک مدینہ سے چاند نکلا، اور وہ تو خیبر میں رہتی تھی، مدینہ سے 300-350 کلومیٹر دور، کہ وہ چاند میری گود میں آ کے گرا. جب یہ خواب اس نے دیکھا تو اپنے شوہر کی ران پر، جانگ پر سر رکھ کے وہ سو رہی تھی. بیدار ہوئی، جاگ گئی تو اپنے شوہر کو خواب سنایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو اس کا شوہر بادشاہ بھی تھا اور بڑا عالم تھا تورا کا، تعبیر سمجھ گیا. تو اس نے اپنی خوبصورت بیوی کو ایک تماچا مارا یہاں چہرے کے اوپر، اور تماچا مار کے یوں کہتا ہے میری بیوی میری گود میں سوئے اور مدینہ کے بادشاہ کی بیوی بننے کے خواب دیکھتی ہے. اور تعبیر سمجھ گیا، میری بیوی میری گود میں اور مدینہ کے بادشاہ کی بیوی بننے کا خواب دیکھ رہی ہے. یہ کہہ کر ایک تماچا مارا کہ یہاں زخم ہو گیا بیوی کو، ہرے ہرے زخم پڑ گئے. وہ ان کا کلچر تھا. ہمارا کلچر یہ ہے
کہ شریعت نے بعض مجبوری کے موقع کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے، لیکن کیسی اجازت دی؟ کہ مفتیان کرام کو پوچھو کہ اس طرح عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاوے کہ زخم نہ پڑے، خون نہ نکلے، ہڈی نہ ٹوٹے، اتنی قید لگائے۔ قرآن میں ہے اجازت اس کی۔ وَضْرِبُوهُنَّ، لیکن اتنی قیودات لگائی، چہرے پر مت مارو، زخم پڑے اس طرح مت مارو، خون نکلے اس طرح مت مارو، ہڈی ٹوٹے اس طرح مت مارو۔ اور یہ بھی اجازت دی شرعی کاموں میں، یہ نہیں کہ سالن میں مرچی زیادہ ڈال دی تو تماچا مار دے، اس کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھ لینا۔ استری کرتے کرتے کپڑا جل جائے تو یہ مارنے کا موقع نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ اجازت شریعت نے کیسے موقع پر دی؟ نماز نہ پڑھے، برقع نہ پہنے، حرام ناجائز کام کی طرف اس کا دھیان ہوئے، ایسی صورت میں اجازت دی ہے۔ شوہر کے ساتھ اچھی زندگی نہ گزارے، ایسے موقع پر اجازت دی ہے۔ اسی لیے عورتوں کو وہ مارو مت، ہاتھ مت چلاؤ ان کے اوپر۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے زندگی گزارو عورتوں کے ساتھ۔ تو اس نے ایک تماچا مارا، نشان پڑ گیا۔ پھر ہوا یہ کہ خیبر کی فتح ہوئی تو اس کا شوہر قتل کر دیا گیا، اور قیدی عورتیں آئی، اس میں یہ زینب بھی آئی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے پسند فرما لیا، اور پسند کرنے کی وجہ سے اس کا نیا نام بن گیا صفیہ۔ ان کا اصلی نام زینب ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ان کا سلیکشن کیا، پسند کیا، اسی لیے نام ہو گیا ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب رضی اللہ عنہا۔ اب آپ سوچو کتنا بڑا موقع ہوگا کہ ایک بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بیوی، شوہر کے مرنے کے بعد دو جہاں کے بادشاہ کے نکاح میں آئے۔ سوچنے کا موقع ہے نا۔ بادشاہ کی لڑکی، خیبر کے سردار حیی ابن اخطب کی لڑکی، اور شوہر بھی قلعے قموس کا راجا تھا ان کا، اور آئی نکاح میں تو دو جہاں کے سردار، دو جہاں کے بادشاہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے۔ اب کتنا بڑا خوشی کا موقع، اندازہ لگاؤ۔ لیکن کیسا نکاح ہوا کہ جو لشکر لے کر حضور خیبر تشریف لے گئے تھے، پورے لشکر کو بھی حضور نے جمع نہیں فرمایا نکاح کے وقت۔ جو صحابہ قریب میں تھے ان کو بلایا، نکاح ہوا، اور حضور لے کر کے روانہ ہوئے۔ چونکہ شہزادی تھی، بہت عقل مند تھی، ہوشیار تھی، کہنے لگی حضور یہاں رخصتی مت کرو، آگے چل کر کے۔ حضور نے ان کا مشورہ قبول فرمایا، بہت اچھا مشورہ ہے۔ آگے گئے، خیبر سے کافی آگے مدینہ والے راستے پر ایک جگہ 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، رک گئے، پورے لشکر کو روک لیا اور وہاں رخصتی فرمائی۔ اب آپ ہم تم ایک شیطانی دلیل دیتے ہیں
کہ ہماری فیملی تو بہت اونچی فیملی، ریچ فیملی، مالدار فیملی، نام والی فیملی، اسی لیے ہماری شادی تو ایسی نام والی ہوگی. ہم ریچ فیملی کے لوگ، اسی لیے ہمارے یہاں بھی اتنے بڑے نکاح ہوتے ہیں. یہ ایک شیطانی دلیل ہے. بتلاؤ آپ کے شہر کے اندر کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو یوں کہہ سکتا ہے کہ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عالی اور اونچے خاندان کے اندر ہوں، اتنے اونچے مقام پر ہوں میں؟ کوئی ہے ایسا کہ جو خیبر کے بادشاہ ہوئی ابن اخطب جتنا مالدار ہوئے؟ تو اتنے بڑے لوگ، دو جہاں کے سردار کا نکاح ہو رہا ہے اور ولیمہ ہوا تو کیسا ولیمہ ہوا؟ حضرات علماء سنیے، میرے بزرگان ملت آپ سنیے اس چیز کو کہ اللہ کے نبی کا ولیمہ ہوا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا، ٹھیلے میں کچھ ہے بچا کچا؟ کوئی کھجور لایا، چھوارے سوکے کھارک جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی جو ہے پنیر کا ٹکڑا لایا، کوئی جو ہے ستو لایا، اس کو ملایا اور ملا کر کے اس کو رگڑا، ملیدہ. وہ ملایا رگڑا تو ملیدہ، وہ ہو گیا. لوگ لائے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامنے ملا، لو کھا لو، نبی کا ولیمہ کھا لو. اتنی ہائی فیملی میں نکاح ہو رہا ہے، دین کے اعتبار سے بھی اور خاندان کے اعتبار سے بھی. کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے انسان، اتنا اونچا خاندان، اور ولیمہ ہو رہا ہے تو چند کھجور، کھارک، ستو اس کو ملا کر کے ملیدہ بنایا اور کہا یہ کھا لو، تمہارے نبی کا ولیمہ ہو رہا ہے. اور وہ بھی صحابہ لائے. یہ ہے نمونہ ہمارے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے سیمپل ایگزامپل، یہ نمونہ. میرے دینی بھائیوں، اللہ مجھے اور آپ کو سچا پکا سنت پر عمل کرنے والا بناوے. یہ سنت نکاح میں بھی ہو، شادی میں بھی ہو. کتنا پیارا ولیمہ. اب آپ کہو گے کہ جنگل میں حضور کہاں دعوت کرتے ہیں؟ عالیشان دعوت کا دل ہوئے تو بھی کہاں کرتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے سوال کرتے ہیں تو میں ان کی خدمت میں ایک ہی بات عرض کیا کرتا ہوں، قرآن کی ایک آیت پر غور کرو تو اس کا جواب نکلے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری صحابہ درخواست کر رہے کہ اللہ سے دعا کر کے ہمارے لیے آسمان سے جنتی کھانے کا کھنچا اتروائیے. عیسیٰ علیہ السلام کو درخواست کر رہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اے اللہ، یہ لوگ درخواست کر رہے ہیں کہ آسمان سے کھنچے اتاریے. اتار دیے اللہ تعالیٰ نے، قسم قسم کا کھانا اتارا. بتلاؤ مجھے دینی بھائیوں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام درخواست کرے اللہ جنت سے کھانا بھیجے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کر دے وے اللہ تیرے نبی کا ولیمہ ہو رہا ہے تو جنت سے دسترخوان بھیج دے تو کیا اللہ نہیں بھیجتے؟ یقیناً بھیجتے اللہ تعالی. لیکن نہ صحابہ نے درخواست کی کہ حضور سردار کی بیٹی سے نکاح ہوا شاندار ولیمہ تو کرواؤ. کسی صحابی نے درخواست نہیں کی. نہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تیرے نبی کا ولیمہ ہے, جنگل میں کچھ نہیں ہے, آپ جنت سے کھنچا اتاریے. حضور نے بھی درخواست نہیں کی. یہ قیامت تک آنے والی امت کو سبق دینا تھا کہ چند کھارک پر, ستو پر, ملیدے کے اوپر بھی ولیمہ ہو سکتا ہے, اس پر بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. امت کو تعلیم دینی تھی. ایک دوسری بات سنو, سمجھ میں آ گیا یہ ولیمہ؟ اچھی طرح سمجھ میں آیا؟ کہو انشاءاللہ عمل کریں گے. ایک دوسرا بھی واقعہ سنا. ایک اور زینب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا, اور وہ نکاح کیسا ہوا؟ آسمان پر اللہ نے کروایا. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ. یہ نکاح بھی ایسا ہی تھا جو ابھی آپ لوگ دلیل دیتے ہو نا, اونچا خاندان, ہماری تو بڑی فیملی. پورے عرب کے اندر سب سے اونچا خاندان قریش ہے, جن کے نام پر قرآن میں سورت ہے لِإِلَافِ قُرَيْشٍ. اور قریش کے اندر بھی بنو ہاشم, یہ سب سے اونچا خاندان. یہ جو دلیل دیتے ہیں نا کہ ہمارا خاندان اونچا اس لیے شادیاں اونچی ہونی چاہیے, تو سنو نبی کا اسوہ اور نمونہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا خاندان بہت اونچا ہے, اور یہ زینب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوفی ذات بہن ہے. پھوفی کی لڑکی امیمہ بنت عبد المطلب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوفی جان ہوتی ہے. ان کی یہ بیٹی ہے حضرت زینب, ان کی طلاق ہو گئے, اور طلاق ہونے کے بعد آسمان پر اللہ نے انگیجمنٹ کرایا. آسمان پر اللہ تعالی نے نشتہ طے کروایا. اور بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں آسمان پر ہی نکاح ہوا, دنیا میں تو ڈائریکٹ رخصتی ہوئی. اور خدا خود قرآن میں فرما رہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. اللہ فرماتے کہ ہم نے نبی کا نکاح زینب سے ہم نے کرایا, خدا نکاح کراوے. تو نبی یہ کہہ سکتے تھے نا, اے میرے پیارے اللہ, آپ آسمان پر اپنے نبی کا نکاح کرا رہے ہو تو ولیمے کا انتظام بھی وہاں سے کر دیجئے. آپ نے مینا کے جنگل میں میرے دادا ابراہیم اسماعیل کے لیے جنتی جانور بھیجا تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. کہ جب میرے دادا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے, اللہ اپنے جبرائیل کے ذریعے جنت سے قربانی کا جانور بھیجا تھا. اللہ آپ کے نبی کا نکاح آپ آسمان پہ کرا رہے ہو تو آسمان سے ولیمے کے لیے جانور بھی بھیج دو. کہہ سکتے تھے,
لیکن کیا ولیمہ ہوا؟ حضرت زینب سگی ففیزات بہن اور پورے عرب کے اندر سب سے اونچا خاندان، اس سے بڑا کوئی خاندان ہی نہیں ہو سکتا، ٹاپ کوالٹی کی فیملی، اس میں نکاح ہو رہا ہے۔ زینب بھی قریشیہ ہاشمیہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی اور ہاشمی۔ کیا ولیمہ ہوا رخصتی کے بعد؟ وہ بھی سنو، اور یہ اچھی طرح سن لو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے، جتنی بھی شادیاں ہوئی، اس میں سب سے بڑا ولیمہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کے وقت پر ہوا۔ یہ حضرات علماء کی حاضری میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہوئے، جتنی شادیاں ہوئی، اس میں سب سے بڑا ولیمہ یہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کے وقت ہوا، فوفیزاد بہن۔ کیا ولیمہ ہوا؟ روایتوں میں موجود ہے، ایک بکری کاٹی گئی، ایک بکری ذبح ہوئی۔ سب سے بڑا ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بکری کاٹی گئی، ولیمہ ہوا۔ اور ولیمہ کیسے ہوا؟ کھانا پک گیا، پہلے سے کنکوتری، انوائٹیشن کارڈ، دعوت نامے چھپوائے نہیں گئے، کوئی انوائٹیشن کارڈ نہیں، کوئی کنکوتری نہیں، کوئی دعوت نامہ نہیں، کوئی دعوت کی لسٹ نہیں۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی نا، ایسرہ مونا، اب تو 2 مہینے پہلے لسٹ بنانے بیٹھتے ہیں، کس کو دعوت دینے کی ہے، کوئی رہ نہیں جاوے، ورنہ پھر زندگی بھر سننا پڑے گا۔ اس پر بھی 1-2 باتیں میں انشاءاللہ آگے عرض کرتا ہوں، ناراض ہونے والوں پر بھی، ناراض کرنے والوں پر بھی۔ ایک بکری ذبح ہوئی، کھانا پک گیا، تو کیا ہوا؟ خادم حضرت انس کو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انس جاؤ محلے میں، راستے پہ کھڑے رہو، جو دکھے ان کو بلا لاؤ کہ چلو نبی کا ولیمہ کھانے چلو۔ کتنی سمپل دعوت، انوائٹ کیا، بلایا، کتنا سمپل طریقہ، خادم کو باہر کھڑا کیا، محلے میں جاؤ، راستے پر جاؤ، جو ملے ان کو کہو چلو حضور کا ولیمہ کھانے چلو، چلو حضور کا ولیمہ کھانے چلو۔ کوئی لسٹ نہیں بنی، کوئی کنکوتری نہیں چھپی، کوئی انوائٹیشن کارڈ نہیں چھپے، کوئی دعوت نامہ نہیں چھپا، لوگوں کو کہا، اور لوگ بھی اتنے سیدھے سادے تھے، اچھا چلو آ جاتے ہیں روٹی گوشت کھانے کے لیے، آ گئے، کھائے۔ اسی موقع پر تو آیت نازل ہوئی تھی کہ کھانے کے بعد فوراً نکل جانے کا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کھانے کے وقت جاؤ، کھا کے واپس نکل جاؤ، بیٹھ کے باتوں کی محفلیں مت جماؤ۔ اب تو شادی کی دعوتیں اور پھر اس کے لیے محفلیں، اور ان محفلوں میں اللہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، خدا کی پناہ۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ شادیوں میں اسراف ہوتا تھا، یعنی جائز طریقے سے ضرورت سے زیادہ خرچہ۔ بہت دھیان سے جو پوائنٹ میں کہنے جا رہا ہوں وہ سمجھو۔ پہلے شادیوں میں اسراف ہوتا تھا کہ جائز طریقے سے ضرورت سے زیادہ خرچے ہوتے تھے، قرآن نے اس کو بھی منع کیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں۔ پھر ہماری شادیوں میں نمبر دوسرا آیا، اسراف تو ایکسپائر ڈیٹ ہو گیا، اسراف
ایکسپائر ڈیٹ، اور دوا پر تاریخ ہوتی ہے نا، تو یہ شراب بھی ایکسپائر ڈیٹ ہو گیا، بہت پرانا ہو گیا۔ پھر نمبر آیا ہماری شادیوں میں تبذیر کا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اب نمبر آیا شادیوں میں شریعت کے خلاف ناجائز طریقے سے خرچ کرنے کا، شریعت کے خلاف ناجائز طریقے سے غلط خرچ کا، اب وہ نمبر آیا، اور اس کو کہتے ہیں تبذیر۔ اور اس کے لیے اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اڑاؤ مت، ناجائز خرچے مت کرو، شریعت کے خلاف، شریعت کے ویرودھ خرچ مت کرو۔ جو لوگ شریعت سے ہٹ کر کے غلط ناجائز خرچ کرتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی۔ اب بتلاؤ میرے بھائیوں، اگر شادیوں میں میوزک ہوگا یہ ناجائز خرچہ ہے، شادیوں میں ڈانس ہوگا یہ ناجائز خرچہ ہے، شادیوں کے اندر ناچنا کودنا ہوگا یہ ناجائز خرچہ ہے۔ اسی کو تبذیر کہتے ہیں، قرآن نے صاف لفظوں میں منع کیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ یہ غلط کام امت میں اس وقت ہو رہے ہیں۔ اب ایک بات آگے سنو، شراب تو ایکسپائر ڈیٹ ہو گئے، اب تبذیر کا دور چل رہا تھا اور چل رہا ہے۔ ایک قدم آگے امت چلی، شادیوں کے اندر ایسی ایسی چیزیں آنے لگی کہ حرام اور ناجائز سے آگے بڑھ کر ایمان کو برباد کرنے والی چیزیں آنے شروع ہو گئی۔ یہ تیسرا اسٹیج ہے، تیسرا درجہ ہے جو شروع ہو چکا امت میں۔ بہت دھیان سے سمجھو، پہلے ناجائز چیزیں آئی، حرام چیزیں آئی، گناہ کی چیزیں آئی، اور اب اس امت کی شادیاں اس طبقے پر پہنچی ہے کہ نکاح اور شادیوں میں ایمان برباد ہو رہا ہے۔ کیسے ایمان برباد ہو رہا ہے؟ سننے میں آیا، معتبر راوی لوگ کہتے ہیں، نقل کرنے والے، کہ مسلمانوں کی شادیوں میں گربا کھیلے جاتے ہیں۔ یہ غیر اسلامی شعار ہے، غیر اسلامی شعار ہے۔ بھائی جن کے دھرم میں، جن کے مذہب میں گربا ہے وہ کھیلے، ان کے دھرم کی بات ہے۔ مسلمان شادیوں کے اندر گربا کھیلے، اور وہ بھی باقاعدہ اسی انداز سے، اور شادیوں کے اندر کپڑے ایسے پہنے جائے، ساڑیاں پہنی جائے باقاعدہ۔ ہمارے علاقے میں عام ماحول ہے کہ ساری مسلمان عورتیں نہیں پہنتی۔ اب یہ جو نکاح میں یہ درجہ آ گیا، گربا کھیلنے تک کا درجہ، یہ ایمان اور اسلام کو برباد کرنے والا درجہ ہے جو اس وقت امت میں شروع ہوا۔ اسی لیے میرے ایمان والے بھائیوں، نکاح کو، شادیوں کو بہت بہت کنٹرول میں سنت طریقے سے کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ختم کرو فضول خرچیاں، اسراف کو ختم کرو۔
کتنا سمپل، ایک بکری کاٹی گئی، اور یہ ایک بکری والا ولیمہ سب سے بڑا ولیمہ، سب سے بڑا ولیمہ۔ اور آگے کی بات سنیے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، دعوت نہیں دے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کو بلایا نہیں۔ دھیان سے سن لو اچھی طرح، اگر تم کو کوئی شادی میں نہ بلاوے تو آج کی شادیوں میں تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم کو نہیں بلایا ہے۔ بہت یقین سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حدیث میں آیا ہے کہ جن شادیوں میں گناہ ہوتے ہوئے، ناجائز کام ہوتے ہوئے، شریعت کے خلاف کام ہوتے ہوئے، اگر ایسی شادیوں کے اندر آپ نے حصہ لیا، آپ بھی پہنچے تو گنہگار بنیں گے، گنہگار ہوں گے۔ من تکسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی مجمع کو بڑھاوے، اب وہاں بے حیائی ہو رہی ہے، بے شرمی ہو رہی ہے، ناچ گان ہو رہا ہے، ویڈیو شوٹنگ ہو رہا ہے، گربے گائے جا رہے ہیں، ناچ ہو رہا ہے، اور آپ جناب بھی، مولانا صاحب بھی پہنچ گئے، حافظ صاحب بھی پہنچ گئے، دیندار صاحب بھی پہنچ گئے۔ من تکسر سواد قوم فہو منہم، حدیث ہے یہ۔ جو کسی مجمع کو زیادہ کرنے کا سبب بنے وہ بھی اسی گناہ میں شامل ہے۔ اور بعض لوگ بعد میں صوفیت جھاڑتے ہیں کہ میں گیا تھا، میں نے تو نظر نیچے سے اوپر بھی نہیں کی۔ واہ بھائی واہ، آپ کی بزرگی تو ہر چیز کا پروف ہے، ساؤنڈ پروف بھی ہے، فائر پروف بھی ہے آپ کی صوفیت اور بزرگی۔ کوئی چیز آپ کی بزرگی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ واہ رے واہ، شیطان کتنا عیار ہے۔ یہ حدیث بھول گئے، من تکسر سواد قوم فہو منہم۔ ہم تو ان بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں کہ گنگوہ میں عرس ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حیات ہیں، اللہ ان کی جماعت میں قیامت کے دن مجھے اور آپ کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ مبشرات ہے اس پر کہ مولوی رشید احمد قیامت کے دن ایک بڑی امت کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں ہیں، خدا ان کی جوتیوں میں ہم فقیروں کو بھی جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ قطب عالم حضرت گنگوئی حیات ہے گنگو میں، اور پہنچے خدمت میں کون؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے پہلے شیخ الحدیث، وہ تشریف لے گئے اپنے پیر اور استاد کی ملاقات کے لیے۔ تو حضرت گنگوئی چل کے جانے کا وہ زمانہ، پیدل دیوبند سے گنگو چل کے گئے۔ جیسے گنگو پہنچے، حضرت قطب عالم گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے واپس کیا، مولوی محمود حسن آپ آئے ہو میری زیارت اور ملاقات کے لیے، لیکن اس وقت مجمع گنگو آ رہا ہے عرس کی نسبت پر، یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں عرس کے واسطے، تو تمہارا آنا بھی کہیں ان کی شمار اور گنتی میں نہ ہو جائے، اسی وقت واپس جائیے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہیں ہمارے اکابر۔ تو استاد کو ملنے گئے، پیر کو ملنے گئے، اور دونوں اللہ کے ولی ہے، لیکن فوراً واپس کیا کہ اس وقت یہاں لوگ آ رہے عرس کے لیے، کہیں تمہاری بھی گنتی عرس والوں میں نہ ہو جائے کہ ایک مجمع بڑھنے کا ذریعہ بنا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایسی شادیاں،
ایسے نکاح کہ جس کے اندر شریعت کے خلاف کام ہوتے ہو، بالکل اجازت نہیں ہے کہ ہم وہاں شرکت کریں. بائیکاٹ کرو ایسے نکاحوں کا، ہم نہیں آئیں گے. کیا اللہ ہم کو اپنے گھر پر اچھا کھانا نہیں کھلاتے؟ خدا سے ایسی بدگمانی رکھتے ہو؟ وہ خدا کھلائیں گے ایک سے ایک کھانے. ایک واقعہ سنو دعوت کی ناراضگی پر. یہ حضرت زینب والا واقعہ تو سن لیا، کیسا ولیمہ، جو ملا آؤ کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ. نیت کرو، عمل کریں گے. اس نیت سے سناؤں میں آپ کو. ایک صحابی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مکثرین حدیث میں سے ہیں، یعنی جن سے 1000 سے زیادہ حدیث منقول ہے. ایسے تقریباً 7 صحابہ ہے، ان میں ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کے والد حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. رات میں بیٹے کو بلایا، احد کی لڑائی کی رات میں، بیٹا مجھے یقین ہے کہ کل میں سب سے پہلے شہید ہو کے جنت میں جاؤں گا. ایسے ولی تھے ان کے باپ بھی، حدیث میں ان کا واقعہ موجود ہے. پھر بیٹے کو کچھ وصیت نصیحت کی. ابا جان شہید ہو گئے غزوہ احد میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حرام. اور جب شہید ہوئے ہیں تو بہت بڑا قرض تھا ان پر، قرضہ. اور 9 لڑکیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی 9 لڑکیاں، قرضہ. اور یہ بیٹے حضرت جابر. اب قرض ادا کرنے کا ٹینشن حضرت جابر کو کہ ابا تو شہید ہو گئے، قرضہ کیسے ادا کروں. اور یہودیوں کا قرضہ تھا. مدینہ کے یہودی بہت ڈینجر تھے، شاہوکار لوگ تھے، دادا گیری کرتے تھے. تو کھجور کی جب موسم آتی ہے تو کہا کھجور کے ذریعے قرضہ ادا کریں گے. باڑی میں کھجور آئی. حضرت جابر نے اندازہ لگایا کہ قرض ادا ہوئے ایسی پوزیشن نہیں ہے، بہت کم کھجور آئی ہے، کیسے قرضہ ادا کریں گے. کھجور توڑنے کا دن آ رہا تھا. ان کو ٹینشن بڑھ رہا ہے کہ سارے یہودی شاہوکار لوگ لینے آئیں گے، قرضہ لاؤ. تو انہوں نے جا کر پہلے تو سوچا کہ میں کسی سے لاگوگ لگواؤں، چیک لگواؤں، سفارش کرواؤں. اخیر میں سوچا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہوں کہ حضور ذرا آپ یہودیوں کو 2 بات کہہ دو نا کہ ابھی اس سال قرض ادا کرنے کی پوزیشن نہیں ہے، بعد میں آئندہ سال، اس سال جتنی ہوگی وہ دیں گے، باقی آئندہ سال. اب کھجور توڑنے کا دن آیا. حضرت جابر نے جا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حضور تشریف لائیے، ذرا یہودیوں کو 2 بات کہہ دیجئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. سب یہودی شاہوکار لوگ آ کے انتظار میں، قرض لینے اگرانی کرنے. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو یہودی لوگ اور زیادہ غصے ہو گئے کہ ان کو کیوں بلایا، اور غصے ہوئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی کہ بھائی جابر کے پاس جو کھجور ہے تمہارے سامنے ہے، اور یہ تو یہ چاہتے تھے کہ ایک کھجور بھی میں گھر نہیں لے جاؤں لیکن قرضہ ادا ہو جائے. لیکن کھجوری اتنی نہیں تھی، بہت کم تھی. تو کہا 1 سال کی مہلت دے دو. تو سب یہودی شاہوکار اڑ گئے، ضدی، نہیں اسی سال چاہیے، ہم قرض میں ٹائم نہیں دیں گے، اسی سال چاہیے. تو جب دیکھا کہ وہ یہودی شاہوکار ضد پر اڑ گئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت جابر کو ایک عجیب بات فرمائی، کھجور توڑواؤ، اور الگ الگ قسم کی کھجور ہوتی ہے، برنی، ممروم، صفاوی، عنبر، اجوا، تو ہر ایک کا الگ 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 ڈھیر لگاؤ. یہ بخاری شریف میں روایت ہے. سب الگ الگ ڈھیر لگاؤ. پھر جب سب کھجور توڑ جاوے، الگ الگ ڈگلے لگ جاوے، مجھے بلانے آنا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری کھجوریں توڑی. یہودی ساہوکار وہیں حاضر اگرانی کرنے. اب حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمام ڈھیر دیکھے تو ایک کھجور کا ڈھیر ڈگلا ذرا بڑا تھا. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کے چاروں طرف چکر لگائے، کچھ پڑھا حضور نے، اور پھر اس ڈھیر پر بیٹھ گئے. اور پھر فرمایا یہودیوں کو، لاؤ لائن لگا دو، کس کا کتنا قرض ہے تول تول کے کھجور لے جاؤ. اب وہی باڑی، وہی کھجور کے درخت کہ جس میں قرض ادا ہو سکے اتنی کھجور نہیں تھی، بہت کم کھجور تھی. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ڈھیر کا چکر لگایا، دعا پڑھی، کچھ پڑھا، پھر حضور خود بیٹھ گئے. فرمایا تولو، تول کے لے جاؤ. اب سارے یہودی شاہوکار اپنے اپنے قرض کے مطابق تول تول کے لے کے جا رہے ہیں. سب کا قرضہ ادا ہو گیا. اور اس کے بعد حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں وہ ڈھیر کو دیکھنے گیا تو ایسا لگتا تھا کہ ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی ہے، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. کھلم کھلا معجزہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرے ڈھیر تو ابھی پینڈنگ ہے، وہ جیسے کہ ویسے ہی ہے. ایک ڈھیر میں سارا قرضہ ادا ہو گیا. پھر چند دنوں کے بعد ایک غزوے کا سفر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، حضرت جابر بھی تھے اس غزوے میں. تو حضرت جابر جس سواری پر بیٹھے تھے، وہ زمانے میں گھوڑا، گدھا، کچر یہی گاڑی ہوتی تھی، تو ایک دم ڈھیلی 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 وہ سواری چلتی تھی، وہ گاڑی بہت ڈھیلا ڈھیلا چلے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری لے کے آئے حضرت جابر کی سواری کے بازو میں. پوچھا جابر کیا بات ہے؟ تو کہا حضور یہ دیکھو نہیں، میری سواری تو چلتی جنی میں کنٹال گیا ہوں، تھک گیا ہوں، اکتا گیا ہوں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دھیمی اسپیڈ پر کنٹال جاتے ہیں. تو کہا حضور یہ چلتا ہی نہیں، میں تھک گیا ہوں. تو کہا اچھا ٹھہرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سواری کو ایک گودا مار دیا، ایک لکڑی مار دی. تو آپ کے نورانی ہاتھ کی برکت یہ ہوئی کہ وہ جانور جو سب سے دھیما چلتا تھا اتنی سپیڈ میں چلنے لگا کہ سب کے جانوروں سے آگے آگے، سب کے جانور سے آگے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کھلم کھلا معجزہ، چمتکار، کہ جو جانور سب سے پیچھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ مار دیا تو سب سے آگے فاس فاس. اب فاسٹ چلنے لگا تو حضرت جابر نے بھی اسپیڈ بڑھائی، سب سے آگے چل رہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سواری تیز چلا کے پہنچے. جابر ابھی تو سب سے پیچھے تھے اور اب سب سے آگے چل رہے ہو، بات کیا ہے؟ ابھی سب سے پیچھے تمہاری گاڑی چل رہی تھی اور اب سب سے آگے نکل گئے، بات کیا ہے؟ کیوں بہت جلدی جلدی جا رہے ہو؟ جیسے ہم سفر سے آوے اور ایک ساتھی بہت جلدی گھر جانے کی بات کرے تو دوسرے لوگ پوچھتے ہیں بھائی بات کیا ہے، تو گھر جانے کی بہت جلدی کرتا ہے. تو حضرت جابر نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جلدی اس لیے گھر جانا چاہتا ہوں کہ میری شادی ہو گئی ہے. کیا جواب دیا؟ کہ میری
شادی ہو گئی ہے. بہت دھیان سے سننا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری سے شادی کی یا یہ کہ پہلے شادی کی ہو اور ٹوٹ گئی ہو ایسی سے شادی کی؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ حضور میں نے جو ہے نا پہلے ایک شادی ہوئی تھی اور ٹوٹ گئی تھی ایسی بیوہ سے شادی کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، چونکہ جابر جوان تھے، ہلا بکرن، کسی کنواری سے شادی کرتے، تلاعبہا و تلاعبک او کما کان، وہ تم سے کھیلتی تم ان سے کھیلتے. حضور فرما رہے. تو حضرت جابر نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احد کی لڑائی میں میرے ابا شہید ہوئے، 9 کنواری بہنوں کو چھوڑ کے گئے ہیں. اگر جو میں کسی کنواری سے شادی کرتا تو ایک 10ویں کنواری عورت میرے گھر میں آتی. 9 تو ہے بہنیں، ایک اور کنواری آتی. میں چاہتا تھا کہ میری کنواری بہنوں کو سنبھالنے والی کوئی انوبھوی عورت میرے گھر میں آوے جو میری بہنوں کو سنبھالے، کنٹرول کرے. ایک جوان صحابی اپنی بہنوں کے خاطر اپنے جذبات کی قربانی دے رہے ہیں کہ اگر کنواری سے نکاح کرتا تو 9 کنواری میں ایک 10ویں ہوتی. انوبھوی عورت سے میں نے نکاح کیا تاکہ میری 9 بہنوں کو وہ سنبھالے. خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی. اب یہ سوچنے کا مقام ہے، ذرا سوچو بات کو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں فرمایا کہ جابر جب قرض ہو گیا تھا اور یہودی لوگ قرض مانگنے آئے تھے تب تو مجھے بلانے آئے تھے اور شادی کی تو مجھے بلانے بھی نہیں آئے. سمجھنے کی بات ہے یہ کہ جابر جب قرض ہو گیا تھا تو مجھے بلانے آئے اور نکاح کیا تو تمہیں مجھے میری یاد نہیں آئی. ایک مرتبہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی. اور حضرت جابر کو بھی دیکھو نکاح کر رہے ہیں، حضور کو بھی خبر نہیں کی. کیسا ان لوگوں کے یہاں سمپل نکاح ہوتا تھا. آج تو کبھی کسی زمانے میں کسی پر کوئی احسان کیا ہو اور شادی میں بلانا بھول گیا تو کیسی فائرنگ چلے گی کہ وہاں تیرے رکشا کا پنچر ہوا تھا تو مدد تو میں نے کی تھی، نے شادی کی دعوت میں بھول گیا مجھے. رکشا کے پنچر کو یاد رکھیں گے. اور یہاں اللہ کے نبی نے سارا قرض ادا کروایا خود تشریف لا کر، لیکن ایک مرتبہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ جابر شادی میں مجھے بھول گئے. یہ ہے مسلمان بھائیوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہ ہے نمونہ، یہ ہے طرز زندگی. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج کل کی فضول خرچی والی غلط شادیوں میں تو کوئی دعوت نہیں دیوے نے اللہ کا شکر ادا کرنے کا کہ خدا نے اس ببال سے ہمیں بچایا. چونکہ وہ گناہ کے ماحول میں جائیں گے تو ہم بھی اس گناہ میں پارٹنر اور بھاگیدار بنیں گے، شریک بنیں گے. اسی لیے مسجد میں بیٹھ کر جمعہ کی رات میں طے کر لو کہ جس نکاح میں کوئی غلط کام شریعت کے خلاف کام ہو وہاں انشاءاللہ نہیں جائیں گے، بائیکاٹ کریں گے، ایسے نکاح کا ویرودھ کریں گے. ہم نہیں آتے اس میں کھانے کے واسطے، بھلے رشتہ دار ناراض ہو جاوے، اللہ تو ناراض نہ ہوئے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فرماتے تھے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بڑے کتب ابدال آدمی تھے. فرماتے تھے کہ آج کل نکاح میں شادیوں میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں
سب کو راضی اور خوش کرو. جو رشتے دار کے ساتھ کچھ انبن ہوتی ہے نا، اڑ بناؤ، ان کو بھی جا کر کے خود کاٹ دیں گے. ادھر اڑ بناؤ تھا، اس لیے میں خود دینے کے لیے گیا تاکہ وہ اڑ بناؤ ختم ہو جاوے اور آ جاوے ہماری شادی میں. حضرت فرماتے تھے سب کو راضی کریں گے. گھر میں جو کام کرنے والی ہوتی ہے اس کو بھی پوچھیں گے کہ تجھے کتنے والا کپڑا لا کے اپنے یہاں شادی میں پہننا ہے، اس کو بھی دیں گے. کہ سب کو راضی کریں گے لیکن خالق و مالک اللہ کو ناراض کریں گے. یہ ہماری شادیاں اس وقت کی ہے. اور سن لو، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی نظر میں مبغوض یعنی غصہ اللہ کا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ کا بڑا غصہ ہے. ابغض الناس عند اللہ الثلاث، 3 قسم کے لوگ ان پر اللہ کا بڑا غصہ ہے، بڑا غصہ. اس میں ایک آدمی کون ہے جن پر اللہ بہت غصے ہوتے ہیں؟ جو اسلام میں جاہلیت والے طریقے پر عمل کرے. اسلام لانے کے بعد رسم و رواج، یہ جو شادیوں کی رسم، منگنی کی رسم، یہ رسم و رواج پر جو عمل کرے اسلام کے اندر، یہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اللہ کا غصہ ان کے اوپر ہے، مبغوض ہے ان کے اوپر. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک آدمی رسم و رواج سے نفرت نہ کرے وہاں تک ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں ہوگی. رسم و رواج سے نفرت، آج لوگوں کی ایک ہی دلیل ہے کہ یہ تو سماج میں خاندان میں ہوتا آیا اسی لیے کرنا پڑتا ہے. اسی کو رسم و رواج کہتے ہیں کہ سماج میں خاندان میں ہوتا ہے اس لیے کرنا پڑے گا، بھلے شریعت نہ کہوے، اللہ نہ کہوے، اللہ کے رسول نہ کہوے، لیکن خاندان میں ہو رہا ہے، سماج میں ہو رہا ہے، بستی میں ہو رہا ہے، اسی لیے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. اسی کو رسم و رواج کہتے ہیں. اور جو لوگ رسم و رواج پر عمل کرتے ہیں اللہ کا غصہ ایسے لوگوں پر ہے. ختم کرو رسم و رواج کو، مٹاؤ رسم و رواج کو اور شریعت کو اپناؤ اپنی زندگی کے اندر. اور یاد رکھنا، جس معاشرے میں، جس سماج میں سب کچھ چلتا ہے نا، آج کل لوگوں کی زبان پر ایک عجیب لفظ نکلا ہے، سب چلے، سب چلے، ویڈیو بھی چلے، ٹی وی بھی چلے، فلم بھی چلے، میوزک بھی چلے، ڈانس بھی چلے، حرام بھی چلے، سب چلے، نماز بھی چلے، مسجد بھی چلے، سب چلے. تو فرماتے ہیں کہ جس سماج میں، جس معاشرے میں سب چلتا ہو وہ معاشرہ اور سماج کبھی چل نہیں سکتا. وہ سماج اور معاشرہ کبھی نہیں چل سکتا، وہ رک جائے گا. ایک بات آخری عرض کر دو اس مجلس کی، منگنی کیسی ہو، نکاح کیسا ہو؟ کسیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہراء، جنت کی عورتوں کی سردار کون؟ بولو کون؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جنتی عورتوں کی سردار. سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہراء، جوان ہو گئے. روایتوں میں آتا ہے حضرت فاطمہ کی 15 سال کی عمر ہوئی تو شادی کے پیغام آنے چالو ہوئے، اسی لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی فاطمۃ الزہرا، سب لوگ پیغام دے رہے ہیں. تو لوگوں نے حضرت علی کو کہا علی تم بھی تو ٹرائی کرو، تم بھی پیغام دو، تمہارا چانس لگ جائے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میری ہمت نہیں بنتی تھی کہ میں بھی پیغام دوں.
کہ لوگوں نے پریشر بہت کیا. حضرت علی کی عمر 20 سال تھی, فاطمہ کی عمر 15 سال. تو کہا میری ہمت نہیں ہوتی, بہت پریشر ہوا, بہت دباؤ ہوا. تو حضرت علی کہتے میں نے ہمت کی کہ چلو میں بھی پیغام دوں. سنو کیسے پیغام دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شادی کا پیغام لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. دھیان سے سننا, کون گئے پیغام لے کر؟ بولو. حضرت علی. کس کے پاس گئے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور یہ طریقہ ثابت ہے حدیث سے. بھائی آپ کو کسی کے گھر کی لڑکی پسند ہے تو آپ جا کے ڈائریکٹ اس کے باپ سے بات کرو نا. یہی طریقہ حضرت علی نے اپنایا. خود جاؤ ڈائریکٹ. میں آپ کو کوئی دوسرا پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں. لڑکی کے ابا کو خود ہونے والا دلہا جا کر پیغام دے سکتا ہے. حضرت علی خود گئے تھے. لیکن مجھے معاف کرنا, لڑکی کو پیغام مت دینا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. حضرت علی فاطمہ کے پاس نہیں گئے, حضرت علی فاطمہ کے ابا کے پاس گئے. اور آج دنیا الٹی ہے, پہلے اس کو کہیں گے پھر ابا کو خبر کریں گے. وہ غلط طریقہ. اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, قرآن میں بھی موجود ہے یہ بات. فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے. کبھی ڈیٹیل میں وہ شادی کا قصہ سناؤں گا, ابھی اتنا استدلال سن لو کہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور فری آف چارج پانی کھینچ کے مدین کی لڑکیوں کو, ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. اب وہ لڑکیاں گھر جاتی, ابا پوچھتے ہیں کہ آج بہت جلدی آ گئی. تو انہوں نے کہا کوئی پردیسی نوجوان تھا, اس نے پانی کھینچ کے ہم کو پلا دیا. تو ابا نے کہا جاؤ وہ مسافر کو بلا کے لاؤ. تو لڑکی آئی بلانے کے لیے, صفورہ لڑکی, اور آتی ہے تو کیسی آتی ہے, سبحان اللہ. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. خدا قرآن میں شہادت دے, اللہ مجھے اور آپ کو ایسی چال نصیب فرمائے. خدا شہادت دے کہ ایک لڑکی ایسے چل کے آئی کہ سر سے پیر تک حیا اور شرم کا مجسم پیکر بن کے آئی. خدا گواہی دے, حیا کے ساتھ وہ لڑکی آئی اور آ کے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتی ہے, پہچانتی نہیں, وہ کوئی پردیسی لڑکا ہے, اس نے فری میں خدمت کر دی. تو کیا کہتی آ کے, قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. یہ پردیسی نوجوان, میرے ابا جان تم کو بلا رہے ہیں, تم نے فری میں پانی پلایا, اس کی خدمت کا بدلہ دینے بلاتے. ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. وہ لڑکی نے آ کے نہیں کہا چلو میں تمہیں بلا رہی ہوں, یہ نہیں کہا میرے ابا بلا رہے. سنو نوجوانوں, شادی کے انتخاب میں, پسندگی میں ماں باپ کو بیچ میں رکھو, اس میں خیر اور برکت ہے. یہ جو تم ٹریک کراس کر کے نکل جاتے ہو نا کہ ماں باپ تو بڈھے ہو گئے, ایکسپائر ڈیٹ ہو گئے, ان کی عقل کیا, ان کی سمجھ کیا, اپنے ڈائریکٹ کر لینے کا. ہمارے لیے تو پیغام لانے لے جانے والا بہت اچھا ذریعہ فیس بک ہے ہمارا. پہلے تو یہاں سے 8-10 آدمی, وہاں سے 8-10 آدمی لینے جاتے تھے پیغام لے کر کے. اب تو فیس بک ہمارا پیغام لے کے جاتا آتا ہے, انسٹاگرام جاتا ہے, واٹس ایپ جاتا ہے, ٹویٹر جاتا ہے, نیٹ جاتا ہے, اس پر رشتے ہوتے ہیں.
یہ غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے. تو حضرت علی ڈائریکٹ گئے اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. میں نوجوانوں کو یوں کہتا ہوں کہ لڑکی پسند آئے تو اس کے ابا کو جا کے ڈائریکٹ بات کر لینے کی، لیکن آگے کی بات بھی سنو. اگر ابا جان نے ہاں کہا اللہ کا شکر، نے نہ کہا تو اسی وقت دماغ میں سے اس کو نکال دینا. کوئی اور اللہ کی بندی آپ کے مقدر میں ہوگی، اسی سیکنڈ دماغ سے نکال بھی دینا. یہ نہیں کہ اس کو پانے کے لیے غلط طریقے اپناوے. تو حضرت علی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے بیٹھ گئے. حضرت علی کہتے ہیں ایک تو میرے اندر حیا بہت، حضرت علی بہت شرم والے نوجوان تھے، اور سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ایسا کہ بول نہیں سکے، کچھ نہیں، چوپ چاپ آ کے حضرت علی بیٹھ گئے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیوں آئے؟ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ پیغام لے کے آئے. واہ کتنا سمپل طریقہ. خود حضور نے سامنے سے پوچھا میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ شادی کا پیغام لے کے آئے؟ تو حضرت علی نے دھیمے سے ہاں بھری، نام میں پیغام لے کے آیا ہوں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا دو گے شادی میں؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں ہے دینے کے واسطے، کچھ نہیں دینے کے لیے. کہا وہ بدر کی غنیمت میں زیرہ آئی تھی وہ، تو حضرت علی نے نیت کر لی کہ اس کو بیچ کر شادی کا خرچہ نکالیں گے. کتنا سمپل طریقہ کہ ادھر حضرت علی پیغام لے کے گئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور رشتہ ہو گیا. نہ انگوٹھی پہنائی گئی، نہ منگنی کا فنکشن ہوا، نہ منگنی میں 5-50 کی دعوتیں ہوئی، نہ منگنی کا جوڑا اور کپڑے چڑھائے گئے، کوئی چیز نہیں. حضرت علی گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ قبول کر لیا، رشتہ ہو گیا. اور حضرت علی نے نیت کر لی کہ وہ زیرہ بیچوں گا. حضرت عثمان نے خریدی 480 درہم میں. تو وہ 480 درہم آئے نا، تو حضرت علی وہ پیسے لے کر مارکیٹ میں شاپنگ کرنے نہیں نکلے کہ شادی کی خریدی کر کے آؤ، شاپنگ کرنے نہیں نکلے. 480 درہم آئے، لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں رکھ دیے. یہ 480 درہم ہے. کتنا سمپل سادہ انگیجمنٹ، منگنی کتنی سمپل، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں، کوئی جمع نہیں ہوئے، کوئی جو ہے یہاں سے وہاں سے آدمی گئے، مرد عورت کچھ نہیں. اور حضور نے نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا. تو بارات لینے نہیں آئی کہ دلہن کو لے جائیں گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کام کرنے والی ایک عورت باندھی. حضرت ام ایمن کو کہا ام ایمن جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو ان کے شوہر علی کے گھر پہ پہنچا کے آؤ. گھر کی کام والی کو، باندھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو ان کے شوہر علی کے گھر پہنچا کر کے آؤ. حضرت علی کے گھر سے کوئی لینے نہیں آیا، کوئی منڈپ نہیں بنا، کوئی مجمع جمع نہیں ہوا کہ بارات آئے گی کھلانا پڑے گا، کار کو سجا کے دلہن کو لے جائیں گے. کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں. گھر کی خادمہ ام ایمن جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ کو سسرال علی کے گھر پہنچانے جاتی ہے. میرے دینی بھائیوں، جب ایسا نکاح ہوگا نا تو اللہ حسن حسین جیسی اولاد عطا کریں گے. حسن حسین جیسی اولاد ایسے نہیں مل جایا کرتی کہ شادیوں میں ڈانس ہو، گربے ہو، گانے ہو، میوزک ہو،
اور بڑی بڑی دعوتیں ہو، مرد عورت مکس ہو، اور جو ہے فوٹو شیئر ہو، ویڈیو شیئر ہو، اس سے حسن حسین پیدا نہیں ہوا کرتے. حسن حسین تو ایسے نکاحوں سے پیدا ہوتے ہیں. نیت لے کے اٹھو کہ انشاءاللہ سنت طریقے سے نکاح کریں گے، اور فضول خرچیاں ختم کرو. اللہ ہم سب کو سنت طریقے کے نکاح کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فضول خرچی، رسم و رواج، غلط کام، ان سب کاموں کو اللہ ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سادہ سمپل ولیمہ شریعت کی حد میں رہ کر، جس میں مرد عورت کی بھیڑ بھاڑ نہ ہو، بڑا مجمع نہ ہو، بڑے دعوت نامے نہ ہو، ایسا سمپل طریقہ. ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب ابھی سورت تشریف لائے تھے. یہاں سے بھی حضرات علماء کرام تشریف لائے تھے. اسی موضوع پر ایک مشاورتی مجلس تھی، تو انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا تھا. عبرت کے لیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں بات مکمل کرتے کرتے. انہوں نے اپنے مہاراشٹر میں پربھنی ایک شہر ہے، وہاں کا واقعہ سنایا تھا کہ دو مسلمان نوجوان لڑکیاں شہر کی ایک ہوٹل کے اندر کسی بے ایمان کے ساتھ زنا کرواتے ہوئے پکڑی گئی. دو مسلمان جوان لڑکیاں دو بے ایمان مردوں کے ساتھ ہوٹل میں زنا کرواتے ہوئے پکڑی گئی. لائے، سمجھایا، ارے بہنوں یہ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہم دو سے ہماری ایک بہن بڑی ہے، ان کا رشتہ طے ہو گیا ہے، انگیجمنٹ ہو گیا ہے، نکاح رخصتی کا نمبر ہے. تو جس لڑکے سے نکاح ہو رہا ہے اس لڑکے نے یوں ڈیمانڈ کی ہے، مانگنی کی ہے کہ مہاراجا پلنگ لے کر آوے تو رخصتی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اور مارکیٹ میں ہم نے معلوم کروایا تو وہ پلنگ اپنے سیٹ کے ساتھ 1,00,000 روپے کی قیمت کا ہے. ہمارے باپ غریب ہیں، غریب باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہماری بہن کی رخصتی کے لیے 1,00,000 روپے کا پلنگ اور سیٹ دے. تو ہم نے یہ سوچا کہ جب تک بڑی بہن کی شادی نہیں ہوگی ہماری نہیں ہوگی، اور 1,00,000 روپے ابا جان کے پاس نہیں ہے. تو ہم دونوں بہنوں نے زنا کا دھندا شروع کیا تاکہ بہن کی رخصتی میں پیسے جمع کر کے 1,00,000 روپے کا سیٹ ہم دے سکے. یہ ہے فضول خرچی کا وبال. کا باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو زنا کروا کے جوان بیٹیاں پیسے جمع کر رہی ہے تاکہ اپنی بڑی بہن کی رخصتی ہو سکے. یہ فضول خرچیاں کہاں لے جا رہی ہے امت کو؟ مطالبے یہ چاہیے وہ چاہیے. اور ابھی میں آپ کو سنا رہا تھا نا حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح. جب حضرت فاطمہ رخصت ہو کے حضرت علی کے ہاں گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ سبحان اللہ، 2 مٹکے دیے، 2 چکی دی ہاتھ سے چلانے کی، ایک پانی کا مشکیزہ دیا، ایک بچھانے کا گدا دیا، ایک لحاف دیا. اتنا سامان دے کر بیٹی فاطمہ کو رخصت کیا. اور سنو، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ بیٹی فاطمہ کی رخصتی کے وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدا تیار کروا رہے تھے تو بھرنے کے لیے روح ہی نہیں ملی، روح نہیں ملا. تو درختوں کی چھال اکھاڑی گئی اور درختوں کی چھال بھر کے گدا تیار کیا اور جنت کی عورتوں کی سردار کو رخصتی میں وہ گدا دیا.
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، بڑی برکت والی وہ شادی، خرچہ کم ہو، دوڑ دھوپ کم ہو، شریعت کے خلاف کام کم ہو، اس میں خدا برکت عطا کریں گے۔ ارادے لے کر جاؤ کہ سنت طریقے سے نکاح منگنی کریں گے۔ آواز اتنی نہیں آئی؟ سنت طریقے سے نکاح شادیاں کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ شادیوں میں شریعت کے خلاف کوئی غلط کام نہیں ہونے دیں گے، اور جہاں ایسی شادیاں ہو اس کا ہم جائیں گے نہیں، کہو انشاءاللہ۔ بھلے رشتہ داروں کو برا لگے تو لگنے دو، بھلے برا لگے، لیکن اللہ ناراض نہ ہوئے، اللہ راضی ہو جاوے۔ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین کا بڑا اہم شعبہ ہے، بڑا اونچا درجہ ہے دین کا۔ میں یہاں کے علماء کرام کو عرض کروں گا کہ آپ بیتی میں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی دونوں بیٹیوں کا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب اور مولانا یوسف صاحب سے جو نکاح ہوا تھا، وہ واقعات بھی سنائے امت کو کہ کس انداز میں وہ نکاح ہوئے تھے، تاکہ امت کو پتا چلے کہ ان گھرانوں میں یہ نکاح کیسے ہوئے تھے۔ اللہ ہمیں سنت کی اتباع نصیب فرمائے، اور اس طرح کے غلط اور فضول خرچی والے، تبذیر والے، ایمان کو برباد کرنے والے نکاح اور شادیوں سے امت کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو، دعا کرو۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ۔ اے اللہ منگنی، شادی، رخصتی، یہ تمام کام سنت طریقے سے کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرماؤ۔ اے اللہ فضول خرچی سے، اسراف اور تبذیر سے، حرام اور ناجائز سے، ایمان اور اخلاق کو برباد کرنے والی چیزوں سے اے اللہ امت کو بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرماؤ۔ اے اللہ نکاحوں میں خیر اور برکت عطا فرماؤ۔ ہماری معاشرت اور معاملات کو 100% اسلامی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم کو زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو جمع ہونے کو محض اپنے کرم سے قبول فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔